خدمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ویڈیوز کیسے ہیں کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ اگلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور نوٹیفیکیشن کو آن کیجئے۔ علم نے سب سے پہلے ثابت بن قیس کو فرمایا، پھر ان قبیلے والوں کو فرمایا، ایسا کر لو گے تو کیا ہوگا وہ بھی آگے ارشاد فرمایا۔ کہاں پر رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے ایک دوسرے کو آپس میں بلاتے ہو ایسے میرے محبوب کو نہ بلاؤ۔ اللہ اللہ، اگر ایسا کر لو گے تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ برباد بھی کیسے ہوں گے؟ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی۔ اگر حضور کی آواز پر اپنی آواز بلند کر لیے، یا حضور کو جیسے تم آپس میں بلاتے ہو ایسے بلا لیے تو تمہارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ مفسرین اکرام نے اعمال کی تفسیر میں لکھا ہے، اعمال یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، دنیا بھر کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اگر یہ عمل کر لو گے، جب نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے بلا نہیں سکتے جیسے ہم آپس میں بلا سکتے ہیں، تو نبی کے برابر کیسے آ سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا بڑا بھائی جیسا کہہ سکتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخیاں کیسے کر سکتے ہیں؟ جب پروردگار عالم نے صحابہ اکرام کو آگاہ کیا ہے تو قیامت تک ان آیتوں کا نزول سب کے لیے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ایمان کی علامت ہے، اور حد سے زیادہ بارگاہ کا ادب کمال ایمان کی علامت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب بھی مسجد نبوی میں آتے تھے تو وہ حضور کی بارگاہ میں نہیں جاتے تھے، روضہ مصطفیٰ پہ نہیں جاتے تھے، منبر پر آتے تھے۔ منبر پر آ کر جو منبر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا، اس منبر پر ہاتھ پھیر کر اپنے چہرے پر مل کے بوسہ دیتے تھے۔ آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ ایسے کیوں کر رہے؟ کہا یہاں میرے مصطفیٰ بیٹھتے تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے نبی بیٹھتے تھے۔ یہ ادب ہمیں صحابہ اکرام نے سکھایا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، چچا آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ ذرا ادب دیکھو، کتنا پیارا جواب تھا حضرت عباس کا، چچا آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہی ہیں، پہلے میں پیدا ہوا۔ اللہ اللہ، کتنا پیارا جواب ہے، یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہی۔ لفظ بڑا کا بھی استعمال صحابہ اکرام نے حضور کی بارگاہ میں نہیں کیا، کہا یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہی ہیں، پہلے میں پیدا ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا اور آگے آئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیوانوں، ہماری سب سے بڑی دولت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کیا ہے؟ ہمارا درود، ہمارا سلام۔ ہمارا درود، ہمارا سلام ہی ہماری سب سے بڑی دولت ہے، ہماری کامیابی کا اور نجات کا یہی سبب ہے، ہمارا درود، ہمارا سلام۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال ہوا، بات آ گئی تو میں آپ کو بتاتے چلوں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی نے پوچھا امام زین العابدین سے کہ یا امام زین العابدین اہل جنت کون ہے، جنتی کون ہے؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اہل السنت والجماعت جنتی ہے۔ نہیں، آپ کو یہاں سبحان اللہ نہیں کہنا ہے، آگے اس کا جواب سننے کے بعد آپ کو سبحان اللہ ہے۔ اگر ہر کوئی یہی کہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، آج ہر قبیلہ، ہر طبقہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ یہی سوال امام زین العابدین کی بارگاہ میں ہوا کہ حضرت امام زین العابدین نے کہا اہل جنت وہی ہیں جو اہل سنت ہے۔ تو سامنے والا بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا کیا اے امام زین العابدین اگر ہر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہم اہل سنت ہیں، تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا جو حضور پر سب سے زیادہ درود و سلام پڑے گا وہی اہل سنت ہے۔ سب سے زیادہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑے گا وہی اہل سنت والجماعت ہے۔ تو علامت بتائی ہے امام زین العابدین نے
اہل سنت والجماعت والوں کی کہ اہل سنت والجماعت وہی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی باری آئی تو کبھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم محفل میلاد منا رہے ہیں۔ ذرا ہم یہ جانیں کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اب سارے مقام حضور کے ہمیں قرآن ہی سے دیکھنا ہے، قرآن ہی سے سمجھنا ہے کہ پروردگار عالم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتنے افضل اور اعلیٰ مقام رکھے ہیں۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اگر اسے سن لیں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ یہی کہیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت خدا ہی جانے، ہم نہیں جان سکتے۔ اور یہی تو بات ہوئی تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سارے صحابہ میں، سب مسلمانوں میں آپ کو سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سمجھ رہے تھے کہ حضور یہ جواب دیں گے کہ صدیق اکبر جانتا ہے، صدیق اکبر جانتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ میرا خدا جانتا ہے اور میرے خدا کو سب سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود تھے، حضرت عائشہ آئی۔ حضرت عائشہ نے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت دیر تک نہیں پایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے کرتے حضور کی بارگاہ میں جب آئے تو آپ نے آواز دی تو کہا کون ہے؟ کہا عائشہ۔ کہا کون عائشہ؟ کہا ابو بکر کی بیٹی۔ کہا کون ابو بکر؟ حضرت عائشہ رونے لگی، روتے روتے گھر آ گئی کہ حضور مجھے بھول گئے۔ جب حضور گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رو رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیوں روتی ہو؟ انہوں نے سارا مسئلہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھا۔ کہا یا رسول اللہ میں آئی تھی آپ کو تلاش کرنے کے لیے، آپ نے کہا کون؟ کہا میں عائشہ۔ کہا کون عائشہ؟ کہا ابو بکر کی بیٹی۔ کہا کون ابو بکر؟ آپ نے تو سب کو بلا دیا۔ کہا میں اس وقت رب کی بارگاہ میں تھا عائشہ، میں اس وقت رب کی بارگاہ میں تھا۔ جب میں رب کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو میرے سامنے کوئی نہیں ہوتا، میں اور میرا خدا ہوتا ہوں۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ انفال کی آیت ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تم حاضر ہو جاؤ۔ ذرا آپ دیکھیے، ایک صحابی رسول تھے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس وقت نازل بھی ابا سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت تم نے نماز پڑھی تھی، اگر تم میرے بلانے پر 2 رکعت نماز چھوڑ کر میری بارگاہ میں آ جاتے اور میں تمہیں کام دیتا پانی بھرنے کا یا آٹا لانے کا یا بازار سے سودا لانے کا، اگر تم وہ کام کرتے تو سمجھو کہ تم وہ کام نہیں کر رہے ہو بلکہ تم نماز ادا کر رہے ہو۔ تمہاری نماز میرے بلانے پر ٹوٹتی نہیں ہے کیونکہ میرا بلانا خدا کا بلانا ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ، میں اور میرا مصطفیٰ بلائیں تو حاضر ہو جاؤ، کیونکہ حضور کا بلانا خدا کا بلانا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز چھوڑ کر آ جاتے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کہتے ابو سعید یہ لے جاؤ جو ہے پانی لے کر آؤ، تو حضرت ابو سعید جا کر حضور کے لیے پانی لے کر آتے، پانی لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے، پھر واپس آ کر جہاں سے نماز چھوڑ کر گئے تھے وہیں سے آ کر شروع کرتے۔ ابو سعید کی نماز ٹوٹتی نہیں کیونکہ حضور کا بلانا خدا کا بلانا، حضور کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ یہی تو بات ہے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقام شیبہ میں جب سورج کو واپس بلانے کے لیے جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آواز دی تھی تو مسئلہ یہ ہے کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، سورج جب اپنا سارا کام و کاج کر کے جب واپس غروب ہوتا ہے تو رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ ادھر سورج سجدے میں ہے، ادھر مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ مقام شیبہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کے لیے سورج کو بلایا تو سورج نے کہا مولا ادھر تیرا سجدہ ادھر تیرے مصطفیٰ کی آواز ہے، تو رب نے فرمایا اے سورج میرے مصطفیٰ کی اطاعت میری عبادت ہے، میرے محبوب کی اطاعت میری عبادت ہے، جا میرا محبوب تجھے بلا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورج کو ایسے بلایا جیسے آپ کنویں سے بکیٹ نکالتے ہیں، سورج کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے بلایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو پروردگار عالم نے
ایسے بلند فرمایا اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو چاہے فرض ہی کیوں نہ ہو، اگر حضور بلائیں تو اسے نماز چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آنا ہے، اور حضور کا کام پورا کر کے جہاں سے نماز چھوڑ کر گیا تھا وہیں سے آ کے نماز کو پوری کرنا ہے۔ نماز ٹوٹے گی نہیں، نماز فاسد نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ حضور کی اطاعت ہی خدا کی عبادت ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد، نیت سے۔ لیکن اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا، اور کچھ لوگوں نے حضور کی نماز سے پہلے نماز عید پڑھ لیے تھے، تو پروردگار عالم نے فوراً قرآن مجید میں آیت کا نزول فرما کر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جو صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربانی سے پہلے اپنے جانور قربان کیے تھے، رب نے فرمایا تمہاری قربانی نہیں ہوئی، تمہارا ارادہ یا تمہاری نیت یہ نہیں تھی کہ ہم حضور سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن میرا حضور کے قربانی کرنے سے پہلے تمہارا قربانی کرنا مجھے پسند نہیں آیا، حضور کی نماز ادا کرنے سے پہلے تمہارا نماز ادا کرنا مجھے پسند نہیں آیا، پہلے میرا محبوب کرے گا، بعد میں تمہیں پیچھے پیچھے آنا ہوگا۔ پروردگار عالم نے فرمایا اپنی نئی قربانی خریدو، وہ قربانی تمہاری قبول نہیں ہے، نئی قربانی خریدو پھر قربانی کرو۔ جنہوں نے نماز پڑھ لی تھی وہ نماز نہیں ہوئی، تمہیں حضور کی نماز کے بعد اپنی نماز ادا کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو پتہ کیا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر مقام پر پروردگار عالم نے جہاں جہاں تعلیم دینا تھا، اگر کسی نے آواز بلند کیا تو رب نے فرمایا آواز بلند نہ کرو، کسی نے حضور کا جواب نہ دیا تو رب نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے محبوب کا جواب دو، اگر کسی نے حضور سے پہلے کوئی عمل کر لیا تو پروردگار عالم نے فرمایا حضور سے پہلے کوئی عمل نہ کرو، سب سے پہلے حضور ہی ہیں، بعد میں تمہیں پیچھے پیچھے حضور کے آنا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا، اگر آپ نے ایک آیت کا انکار کر لیا تو آپ کافر ہو جائیں گے، اللہ کے کلام پاک کی ایک آیت کا انکار کریں تو کافر ہو جائیں گے۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی محبت کے سمندر بہا رہا ہے، رب العالمین حضور کی محبت کے دریا نہیں بلکہ سمندر بہا رہا ہے کہ میں کیسے میرے محبوب سے محبت فرماتا ہوں۔ ذرا آگے چلیے، پروردگار عالم نے 1.25 لاکھ انبیاء اکرام کو قرآن مجید میں 1.25 لاکھ انبیاء اکرام سے پروردگار عالم نے 25 انبیاء اکرام کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے، کم و بیش۔ تو ان انبیاء کو پروردگار عالم نے ان کے ناموں سے بلایا ہے، اور کہیں بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نام سے نہیں بلایا۔ یہ ساری تقاریر آپ جو ہے مقررین سے سنتے ہیں، واعظین سے سنتے ہیں، حضرت علامہ مولانا قربان علی صاحب قبلہ سے بھی، آپ کے خطیب و امام سے بھی آپ سنتے ہیں کہ پروردگار عالم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہیں نام سے نہیں بلایا، جب بھی بلایا تو لقب کے ساتھ بلایا، کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر، یا ایھا الرسول بلغ انزل ما الیک، یا ایھا النبی حسبک اللہ، یا ایھا الرسول انا ارسلناک شاہدا۔ پروردگار عالم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لقب سے بلایا، اور یہاں یا ایھا النبی، ہم کہتے ہیں نا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ کچھ بے وقوف ایسے بھی ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کے صحن میں کہا تھا کہ یا رسول اللہ کہنے سے مسجد خراب ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا جس نے کہا تھا کہ تم یا رسول اللہ کہتے ہو، یا حبیب اللہ کہتے ہو، مسجد خراب ہو جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں یا رسول اللہ کہا ہے، قرآن خراب ہوا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہیں۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، پروردگار عالم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہا، یا حبیب اللہ کہا۔ پروردگار عالم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان القاب کے ساتھ پکارا، کہیں بھی نام لے کر نہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں اور یہ آپ سبھی حضرات کو پتہ ہے، لیکن ایک اور حسن و خوبی والا انداز ہے، ایک اور نرالا انداز ہے جہاں پروردگار عالم نے نہ حضور کو لقب سے پکارا نہ نام لیا۔ یہ احتیاط تمنا، یہ احتراز جنوں کہ تیرا نام تک نہ لوں تیری بات کروں، تیرا نام تک نہ لوں تیری بات کروں۔ پروردگار عالم نے ان آیات میں رب العالمین نے نہ حضور کا نام لیا نہ حضور کو لقب سے پکارا، تو کیا کیا؟ پروردگار عالم نے سب سے پہلے حضور کی قسم کھائی،
والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. اس پوری صورت میں پروردگار عالم حضور سے بات کر رہا ہے، حضور سے کلام کر رہا ہے. نہ یہاں نام ہے یا لقب ہے، حضور کے لیے پروردگار عالم نے پوری صورت کو نازل کیا. پوری صورت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی، حضور کی عظمتیں اس صورت میں بیان ہوئی. لیکن پروردگار عالم نہ حضور کو نام سے اس آیت میں پکارا، نہ لقب سے پکارا. کیا کہا حضور کے چہرے کی قسم کھائی. پروردگار عالم نے سب سے پہلے حضور کے چہرے کی قسم کھائی، پھر بات بھی کی، حضور سے کلام بھی کیا، نام بھی نہیں لیا اور لقب بھی نہیں لیا. اور ذرا آگے آئیں، پروردگار عالم نے یا ایھا المزمل، اے چادر کی جھرمٹ میں رہنے والے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. پروردگار عالم حضور سے کلام بھی کر رہا ہے، حضور سے بات بھی کر رہا ہے. ایڈریس حضور ہی ہیں، نہ نام لے رہا ہے نہ لقب سے پکار رہا ہے. پروردگار عالم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قسم کھا رہا ہے. رب العالمین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قسم کھا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کلام کر رہا ہے. وہ کیسے؟ کہا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. پروردگار عالم نے حضور کی قسم کھائی، وَالنَّجْمِ، چمکتے تارے محمد تیری قسم. پروردگار عالم نے فرمایا، اشارہ کس کی طرف؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. والنجم، پروردگار عالم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ستارہ کہا، تیری قسم، ستارے تیری قسم. جب تو معراج کی رات سے اترا تو پروردگار عالم نے حضور سے جب کلام کرنا چاہا تو رب العالمین نے نہ حضور کا نام لیا نہ حضور کو لقب سے پکارا، حضور کی قسم کھائی اور حضور کو کلام کرتے چلا. پھر رب العالمین نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. قسم ہے قلم کی، جب وہ لکھتا ہے رب کی نعمت سے محبوب آپ مجنون نہیں ہیں. وہ کافر ہیں، وہ دشمن ہیں آپ کے، جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ مجنون ہیں، لیکن رب کی نعمت سے آپ مجنون نہیں. یہ کہنے کے لیے پروردگار عالم نے اس آیت میں، اس صورت میں نہ حضور کو نام سے پکارا نہ لقب سے پکارا، بلکہ حضور کی قسم کھاتا رہا اور حضور کی جو ہے عظمتوں کو بلند کرتا رہا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قسم کھائی، حضور کو پکارا، کہا قسم ہے قرآن مجید کی انک لمن المرسلین. یا رسول اللہ آپ رسولوں کے سردار ہیں، رسولوں کے سر. قسم کھائی حضور کی، نام بھی نہیں لیا لقب بھی نہیں لیا. کہا حضور کی قسمیں کھا رہا ہے، حضور کی عظمت بیان کرتے چلا جا رہا ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے شہر مکہ کی، وانت حل بہذا البلد. رب العالمین حضور کا نام بھی نہیں لیا لقب سے بھی نہیں پکارا، کہا کہ قسم ہے شہر مکہ کی. کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، کہ یا رسول اللہ تو اس شہر میں چلتا ہے پھرتا ہے، محبوب تو اس گلیوں میں گھومتا ہے، اس لیے میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. تو ان آیات سے پتہ چلا کہ پروردگار عالم حضور سے کتنی محبت فرما رہا ہے. نام بھی نہیں لیا لقب سے بھی نہیں پکارا، لیکن حضور کی قسمیں کھا کھا کر حضور کی عظمت بیان کرتا چلا جا رہا ہے. درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ